اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی آرڈر 12 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی، جو کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ کے ایڈمیشنز کے حوالے سے ہے۔ کوئی بھی فریق پلیڈنگز کے کانٹینٹس کے ذریعے یا کسی تحریری اطلاع کے ذریعے اس بابت اطلاع دے سکتا ہے کہ وہ فریق ثانی کے دعوے کو، دوسرے فریق کے دعوے کو مکمل طور پر یا جزوی طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1996 سپریم کورٹ پیج 1176، 1992 ایس سی ایم آر پیج 2300، 1996 ایس سی ایم آر پیج 696 جو ہے وہ اس امر کی بابت ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ صاحب، کسی بھی سول سوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ محالی فریق کا ایڈمیشنز حاصل کر لیا جائے۔ ایڈمیشن آ گیا تو ایڈمیٹڈ فیکٹس، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بہت سی پریشانی جو ہے وہیں پہ حل ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اس ٹیکنیکلٹی کو دیکھنے کے لیے 1994 سی ایل سی پیج 191، 1989 سی ایل سی پیج 2217، 1988 ایس سی ایم آر پیج 322، 1993 ایم ایل ڈی پیج 1287، 1990 سی ایل سی پیج 1609، 1982 سی ایل سی پیج 790۔ اب بات ہو جاتی ہے کہ این ایڈمیشن میں بھی ایکسپریس آر امپلائڈ۔ ایک ایڈمیشن جو ہے وہ اظہار کے ذریعے بھی یا ڈکچ پہ الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے، یا کنسٹرکٹیو ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری پارٹی اس بات کے اوپر سمم بکمن ہو جائے، چپ کر جائے۔ اٹ میں بی ان آنسر ٹو دا انٹروگیٹریز، آپ کوئی بند سوال پوچھتے ہیں، اس میں وہ ایڈمیشن مان لیتا ہے۔ اور آن نوٹس انڈر رول 4 آرڈر 12 جو ہے، آرڈر 12 کا جو رول 4 ہے کہ وہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ دستاویزات کو داخل عدالت اس کے ریکارڈ کا حصہ بنائے اور حقائق مقدمہ جو ہے اس کو قلم بند کرے، اور اگر اس میں ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے فریق متعلقہ نے اسے تسلیم کیا ہے یا تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے تو اس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی، اور اگر اس میں ایڈمیشن ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ایڈمیشن کر لے۔ آن اوتھ انڈر آرڈر 14 رول 3 بھی ہے، اور آن ایگریمنٹ آف پارٹیز اگر آپس میں ایگریمنٹ کر لیتی ہیں اور وہ آ کے ایڈمیشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ اب صاحب، فریق مقدمہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی واقعہ کے ایڈمیشن کے بارے میں، کسی فیکٹ کے ایڈمیشن کے بارے میں فریق ثانی کو نوٹس جاری کرے، اور دعویٰ تسلیم شدہ حقائق کی حد تک ڈگری کیا جا سکتا ہے۔ جس حد تک فریق ثانی نے اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے نا، اس ایڈمیشن کی حد تک آرڈر 12 رول 6 کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے ججمنٹ آن ایڈمیشن کی جا سکتی ہے، اس حد تک جس حد تک تسلیم کر لیا گیا اس حقیقت کو۔ جبکہ جو چیز ایڈمٹ نہیں نہ کی گئی، ان حقائق کے باوجود عدالت ڈگری صادر کرنے سے انکار کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایڈمیشن تو ہوا نہیں ہے، وہ تو کنٹروورشل میٹر ابھی تک چل رہا ہے۔ اور اگر نوٹس میں ایسی دستاویزات ہیں، ان کے ایڈمیشن یا پیشی کا اندراج ہو جو غیر ضروری ہوں، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو اس صورت میں
فریق ثانی کو خرچہ ادا کرنا پڑے گا ہر جانے کی صورت میں۔ اس حوالے سے صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1997 CLC پیج 1957، 1990 MLD پیج 334، 1988 MLD پیج 1927 اور PLD 1972 پیج 25 ہے، 2000 CMR پیج 1391 جو ہے وہ بھی اسی پوائنٹ کو بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپریٹیشن میں دیتی ہے۔ اب صاحب بات یہ کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی سوٹ کو ان ایزی وے ثابت کروانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ مخالف فریق کا ایڈمیشن حاصل کیا جائے، اور ایسے حقائق جن کو ڈیفینڈنٹ نے جواب دعویٰ میں تسلیم کیا ہے ان کو ثابت کیا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی اٹ مین کہ وہ تو مان چکا ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پروف۔ بھائی مثلاً آپ اسپیسیفک پرفارمنس میں آئے ہیں اور ڈیفینڈنٹ پارٹی نے آپ کا اگر ایگریمنٹ ٹو سیل مان لیا ہے تو وہ ایڈمیشن ہو گیا اس کا۔ اب اسی حوالے سے پاکستان بننے سے پہلے پریوی کونسل کے کچھ فیصلہ جات ہیں جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایڈمیشنز جو ہیں ممکنہ حد تک مضبوط شہادت کی تشکیل کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایسا ایڈمیٹڈ میٹر ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1914 PC پیج 220 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ واضح کیا گیا بعد میں آل انڈیا رپورٹر 1951 TC پیج 105 میں کہ آرڈر 12 CPC 1908 بنیادی طور پر وہ ذرائع مقرر کرتا ہے جس کے ذریعے اقبالی بیان حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو لٹیگیشن ہے اس سیول سوٹ کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ذرا شارٹ ہو جاتی ہے اور بڑے طریقہ کار سے جلدی کام ختم ہو جاتا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ اگر فیکٹس کا، معروضات کا، حقائق کا ایک حصہ تسلیم کر لیا گیا ہو تو اس حد تک آرڈر جو 12 ہے اس کا رول 6 کہتا ہے کہ اس کی حد تک ڈگری کیا جا سکتا ہے، اور غیر تسلیم شدہ جو فیکٹس ہیں ان کی حد تک سماعت جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے۔ اس حوالے سے 1988 MLD پیج 1927 اور 1990 CLC پیج 1609 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے، اور اس میں میٹر یہی ہے کہ آرڈر 12 اس بات کو واضح کر دیتی ہے صاحب کہ تسلیم شدہ حقائق کو جو ایڈمیشن ہو گیا ہے، ایڈمٹ ہو گئی ہے ایک بات سیول سوٹس کے اندر، تو اس کو مجموعی طور پر زیر غور لایا جائے کہ بنیادی طور پر کس حد تک وہ ایڈمیشن جو ہے وہ افیکٹو ہے، اور اس بات کو PLJ 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ پیج 218 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صاحب کہ بعض حقائق جو ہیں وہ چونکہ ابھی ایکسپوز نہیں ہوئے ہوتے، غلطی کی بنا پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب وہ ایڈمیشن ایک تو سیٹل پرنسپل ہے کہ جو ایڈمیشن ہوگا اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا، لیکن ایسے امبیگوٹی کریٹ کیے ہوئے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں جو کہ غلطی کی بنا پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور غلطی کی بنا پہ ایڈمیشن کے سرکمسٹانسز کو دیکھا جائے گا، پھر یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ یہ ریووک ہوگا یا ریٹریکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 1988 SCMR پیج 322 جو ہے وہ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے ریٹریکٹ آف ایڈمیشنز کے حوالے سے کہ کون سے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اس حوالے سے کہ اس طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے کہ رول 6 جو ہے آرڈر 12 فریق مقدمہ کی درخواست پر عدالت کو یہ اختیار مہیا کر دیتا ہے کہ مقدمے کا جتنا حصہ تسلیم شدہ ہے اس کی حد تک جو ہے وہ پارٹیز کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی حد تک جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا جائے، باقی کی حد تک جو ہے سماعت کر لی جائے گی۔ اس حوالے سے PLD 1993 کراچی ہائی کورٹ پیج 560 اور 1990 CLC پیج 1609 جو ہے وہ اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔
اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن دی جائے گی نا رول 6 آرڈر 12 کے اعتبار سے، یہ بنیادی طور پہ یہ بھی ڈسکریشن آف کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ دعوے میں جو ایڈمیشنز ہیں ان کے بارے میں فیصلہ دینے کے لیے جو درخواست دی گئی ہے اس کو تسلیم کر دیا، یعنی ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ کس حد تک اس کو لیتی ہے، کیا جو ان ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں کیا ان کے ساتھ اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یا اس کو اب ادھر ہی ختم کرنا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1986 آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ پیج 86 جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ تسلیم شدہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ واضح ہونا چاہیے، غیر مبہم ہونا چاہیے اور غیر مشروط ہونا چاہیے۔ ایڈمیشن جو ہے غیر مشروط، غیر مبہم، امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل کلیئرٹی آف ورڈز ہونے، بالکل سیدھی بات کر رہے ہو۔ اس بات کو 1988 ایم ایل ڈی پیج 1613 اور 1989 سی ایل سی پیج 2117 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو آرڈر 8 تھا رول 5، تھوڑا سا پیچھے اگر ہم چلے جائیں، جو کہ ریٹن سٹیٹمنٹ سے متعلقہ ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ فریق جو ڈیفینڈنٹ پارٹی سے کہہ سکتی ہے کہ وہ ایک تسلیم شدہ امر کو بھی جو ہے وہ معاملے کو کس طرح سے لیتی ہے، اور پھر بھی جو مخالف پارٹی ہے جو پلینٹیف ہے اس کو کہہ سکتی ہے کہ یہ ایڈمیشن بنیادی طور پہ بنتا نہیں ہے، کوئی ایسے سرکمسٹانسز نہیں ہیں اس کیس میں، آپ اس کو ثابت کر دیں۔ تو آرڈر 8 رول 5 سی پی سی 1908 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں ایک اہم ٹیکنیکلٹی دے دیتا ہے۔ اس حوالے سے 1988 ایس سی ایم آر پیج 322 پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بنیادی طور پہ جب ایڈمیشن غلطی کی بنا پہ کچھ مشروط کرتے ہوئے ایڈمیشن ہوا ہے، کوئی غیر مبہم یا غیر واضح ایڈمیشن ہوا ہے، تو پھر اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں واضح کرنی پڑیں گی، اور آرڈر 8 رول 5 جو ہے سی پی سی 1908 وہ اس حوالے سے ایک آڑے آ جانے والی ایک کنڈی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کسی فیکٹ کو ایڈمیشن کر لینا معاملے کا حتمی ثبوت نہیں ہے، اور اس وقت تک قابل پابندی نہیں جب تک کہ وہ باقاعدہ طور پر اسٹاپل کی تشکیل نہیں کر دیتا ہے، اور جب مدعا علیہ مدعی کے مطالبے کو تسلیم کر لیتا ہے نا تو عدالت جو ہے اس کو بنیادی طور پہ جب ایڈمیشن کو فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے تو وہ بنیادی معاملہ اسی طرح ہی طے پا جاتا ہے کہ وہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس کی بنا پہ جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1990 سی ایل سی پیج 1609 جو ہے وہ ہمیں کچھ اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو غیر تسلیم شدہ فیکٹس رہ جائیں گے نا ان کی حد تک تو دعوے کی سماعت چلے گی اور وہ جاری و ساری رہے گی جب تک وہ ان ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں ان کا کوئی فیٹ کلیئر نہیں ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1988 کراچی ہائی کورٹ پیج 100 اور پی ایل جے 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کا فیصلہ پیج 131 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آرڈر 12 کے حوالے سے جو ٹیکنیکلٹی ہے نا ایڈمیشن کی، وہ ایڈمیشن کو بنیادی طور پہ لینے سے پہلے جو پلینٹ ہے اور جو ریٹن سٹیٹمنٹ ہے ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے اس جج کو، جورسٹک ٹیکنیکلٹی کے طور پہ اس کو لیجیے گا، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں ان کی نیچر کیا ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، اور جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے وہ صرف متعلقہ دعوے کی حد تک کس نوعیت سے اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کس حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1992 ایس سی ایم آر پیج 2300 اور پی ایل جے 1983 لاہور ہائی کورٹ پیج 97 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا صاحب کہ جب صرف ایک مدعا علیہ جو ہے وہ اگر دعوے کے ایک فیکٹ کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، دوسرے مدعا علیہ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں کرتا ہے، تو دوسرے ڈیفینڈنٹ کے خلاف اس کے ایڈمیشن کو
جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ بطور گواہ پیش نہ ہو جائے، خود بنیادی طور پہ جب تک کہ وہ بطور گواہ پیش نہ ہو جائے اور اس میں وہ ایڈمٹ نہ کر لے۔ ادروائز ایک جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا ایڈمیشن دوسرے ڈیفینڈنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے سیول لا کا آرڈر 12 کے حوالے سے۔ اس بات کو 1990 MLD پیج 334 میں، PLJ 1983 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 131 میں بڑے اچھے انداز سے پرنسپلز ڈرا کرتے ہوئے اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیول لا یہ بات انٹرپریٹ ہو جاتی ہے دعوے کو دیکھتے ہوئے، پریما فشائی سامنے بات آ جاتی ہے کہ سیول لا کے اندر اس جو پلینٹیف ہے اس کو تو کاز آف ایکشن ہی حاصل نہیں تھی، کاز آف ایکشن کے بغیر اس نے دعویٰ کر لیا۔ اب ایسا دعویٰ جو کاز آف ایکشن کے بغیر اس کو کاز آف ایکشن اکرو ہی نہیں ہوئی تھی، مخالف پارٹی آئی ڈیفینڈنٹ پارٹی، اس نے آتے ہی ٹھوک کے ایڈمیشن کر لیا۔ اب ایک ٹیکنیکلٹی رائز ہو گئی ہے سائڈ، جب ایک دعویٰ مینٹینیبل ہی نہیں تھا، کاز آف ایکشن ہی نہیں تھا، اس میں ایڈمیشن آ گیا ہے، بتائیں اب کیا ہوگا۔ عدالت جو ہے ایسے معاملات میں ڈگری صادر نہیں کرے گی، اور کیونکہ وہ مینٹینیبلٹی جو ہے وہ گرے ایریا میں فال کر گئی ہے، تو وہ ایسا دعویٰ جو ہے وہ خارج ہوگا اور ڈگری صادر نہیں ہوگی۔ اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے سیول لا کا۔ اور PLJ 1970 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 62 میں، اور حیدرآباد ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو آل انڈیا رپورٹر 1951 حیدرآباد پیج 63 میں درج کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے 1988 MLD پیج 1927 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ کی بنا پر جو دیا گیا، ایڈمیشن کی بنا پر دیا گیا جو فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے میں صادر ہونے والی جو ڈگری ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایڈمیشن کی بنیاد پہ ہے بھائی، ایڈمٹ کر گئے ہیں پارٹی، تو ایڈمیشن کی بنا پہ جو ڈگری بنی ہے اس کو کہاں پہ جا کے اپیل کرنی ہے، ٹائم از ویسٹیج ہونا ہے۔ اس حوالے سے 1989 ALD پیج 182، PLD 1988 کراچی ہائی کورٹ پیج 393، 1995 MLD پیج 273، 1996 SCMR پیج 696، PLD 1997 کراچی ہائی کورٹ پیج 267، 1994 CLC پیج 191، اور 1997 MLD پیج 2416 جو ہے وہ ایڈمیشنز انڈر آرڈر 14 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ ان معاملات کی گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے صاحب میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ 2012 CLC پیج 411 اور 2001 MLD پیج 1615، 1996 SCMR پیج 699 ہے، 2007 SCMR پیج 433 ہے، 2008 CLC پیج 645، اور 1992 SCMR پیج 2300، 2013 CLC پیج 343، 1995 MLD پیج 273، اور 2009 YLR پیج 389، 1993 SCMR پیج 550، 2007 SCMR پیج 433، اور 1988 SCMR پیج 322، 2012 MLD پیج 188، اور اسی بات کو اگر آپ 2004 CLC پیج 432 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور جب کبھی ان ریٹن سٹیٹمنٹ میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حد تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ سٹرک آف ہو جائے گا، اس کی حد تک ڈگری جاری فیصلہ کیا جا سکتا ہے ایڈمیٹڈ فیکٹ کے حوالے تک، اور اس کی بنا پہ اس کی حد تک جو ہے باقی جو نان ایڈمیٹڈ ہے اس کی حد تک سماعت کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 MLD پیج 1349 ہے،
2001 CLC पेज 1194, 2001 SCMR पेज 761 है, और 2001 MLD पेज 1845, 2014 CLC पेज 322, 2007 SCMR पेज 433 है, और 2001 CLC पेज 1224 है। और इस हवाले से जनाब जहन में रखिएगा कि अगर इवेसिव डिनाइल किया है ना रिटन स्टेटमेंट के अंदर, बाकायदा बताया नहीं है कि जनाब ये किस तरह से जो है वो इस ज़मन में क्या गलत है, सिर्फ इनकार है। ये याद रखिएगा कि इवेसिव डिनाइल अगर किया है ना तो वुड अमाउंट टू एन एडमिशन, यानी ये गोया एडमिशन करने के बराबर है, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से इसको डिनाइल बनता कैसे है। इस हवाले से 2017 MLD पेज 1331 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि लाइल्मी के दौरान या लीगल लाइल्मी थी या फैक्चुअल लाइल्मी थी, दौरान बहस अदालत के सामने कोई एडमिशन कर लिया गया है तो ये किसी फरीक पर काबिल पाबंदी नहीं है, चूँकि मामला इस तरह का था कि पता ही नहीं था पार्टी को उस फैक्ट्स के हवाले से, तो बहस हो रही थी, तो अगर कोई बात सामने आ गई तो वो रिट्रैक्शन ऑफ एडमिशन जो है उसका ऑप्शन भी तो मौजूद है, क्योंकि कानूनी या हक़ाइक़ की लाइल्मी तो वहाँ मौजूद थी साहिब। इस बात को 2017 YLR पेज 1217B में डिस्कस किया गया था। और बाज़ औक़ात मेरे बाज़ दोस्त कहते हैं कि जवाब दावा ना देना जो है वो एडमिशन हो जाता है। नहीं भाई, ऐसे नहीं है, जवाब दावा ना देना एडमिशन के बराबर नहीं जाता है, क्योंकि फ़र्ज़ करें 8-10 अगर रूल 8 आर्डर 8 रूल 10 के तहत आपका हक भी ख़त्म हो गया है रिटन स्टेटमेंट का, फिर भी आपने बाकी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा तो बनना है, बाकी प्रोसीडिंग्स में आके भी आपने अपने केस को डिफेंड करना है। यानी जवाब दावा ना देना जो है वो एडमिशन के मुतरादिफ कतीब सूरत नहीं है। 2017 CLC पेज 1508 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। एक और बात ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात ना किसी साबका किसी भी कार्रवाई में, किसी एप्लीकेशन में, किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर एडमिशन को दौरान शहादत कन्फ्रंट करवाए बगैर, मसलन अगर किसी उसी काज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई और फर्ज कर लें कि कोई कार्रवाई थी, कोई पुलिस कार्रवाई थी, कब्ज़े का मैटर था, या कोई मिसलिनियस आपने कोई एप्लीकेशन 145 CRPC की अगर फ़र्ज़ करें कार्रवाई थी, या कोई भी यार कार्रवाई हो सकती है, उसमें फ़र्ज़ करें एडमिशन कर लिया था एक पार्टी ने। अब उस एडमिशन कंसिडर कैसे करवाना है? दौरान शहादत कन्फ्रंट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर कन्फ्रंट नहीं ना करवाया आपने शहादत में तो फिर उसकी हैसियत, उस एडमिशन की हैसियत आपके उस सूट के अंदर कोई नहीं है। इस हवाले से PLJ 2017 पेशावर हाई कोर्ट पेज 96 जो है वो हमें इस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरप्रिटेशन देती है। उसके बाद याद रखिएगा कि पहले किसी लिटिगेशन में किसी एडमिशन को बास की किसी कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं, मसलन आज से 10 साल पहले कोई आपस में लड़ाई झगड़ा था, पार्टीज ने कोई कार्रवाई रेवेन्यू कोर्ट में अगर चलती रही है, आज वो सिविल कोर्ट में वो वाला एडमिशन आज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। उसको करवाने का तरीका तो साहिब एक कुंडी है, वो जो मैंने आपसे भी डिस्कस की है कि दौरान शहादत उसको कन्फ्रंट करवा के ले आएँ, उसमें हिस्सा बना लें आप उसको शहादत का, अदरवाइज़ कभी इस्तेमाल नहीं होगा। इस हवाले से 2013 YLR पेज 2555C जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। याद रखिएगा कभी भी आप जवाबदामे में एडमिशन कर गए हैं किसी चीज़ को, तो
آپ کبھی بھی امینڈمنٹ ان پلیڈنگز کی فیور آپ کو نہیں ملنی، نہ ہی کبھی آپ ایڈمیشن کو واپس لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 239 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ پھر بات وہی ہے کہ ایک اگر زیادہ ڈیفینڈنٹ تھے، ایک ڈیفینڈنٹ نے فرض کر لیں کہ ایڈمیشن کر لیا ہے، تو اس ایڈمیشن کو، اس ڈیفینڈنٹ کے ایڈمیشن کو دوسرے ڈیفینڈنٹس کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ موسٹلی جب ڈیفینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم سٹریس کرتے ہیں کہ یار ہر ڈیفینڈنٹ علیحدہ سے اپنا وکالت نامہ دے، علیحدہ سے اپنا جواب دعویٰ دے، علیحدہ سے اپنی پروسیڈنگز کو چلاؤ، لیکن لوگ پیسے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی وکیل رکھو۔ اب معاملہ پھر جب وکیل سب کا ایک ہی ہوتا ہے تو پھر پرابلمس کریٹس ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ صاحب یاد رکھیے گا کہ علیحدہ آپ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا جب، تو ایک ڈیفینڈنٹ کی کوئی بھی جو ایڈمیشن ہے یا اس کے وکیل کا ایڈمیشن ہے وہ دوسروں کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سارے کی طرف سے ہوگا تو پھر لیگل پنگا پڑ جائے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کروں گا 2013 سی ایل سی پیج 724B، 2007 سی ایل سی پیج 154، 2006 سی ایل سی پیج 855B جو ہے وہ اس بات کو ایڈمیشن بادلہ کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جواب دعوے میں کیا گیا جو ایڈمیشن ہے وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف، ضرورت نہیں ہے اس کو پروف کرنے کی، وہ تو ویسے مننے منائے بیٹھے ہیں۔ اور پارٹیز اب پلیڈنگز میں کیے گئے جو بھی ایڈمیشنز ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں، اور ایسے ایڈمیشنز کو متعلقہ فریق کے خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2010 سی ایل سی پیج 230، 2010 سی ایل سی پیج 661 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب پارٹی نے باقاعدہ ایڈمٹ کر لیا، ایڈمیشن ہو گیا، تو دین پارٹی could not wriggle out of his own ایڈمیشن، خود ایڈمیشن کیا، خود اس معاملے کو جانتے بوجھتے معاملہ کر گیا، تو رنگل آؤٹ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو 2010 سی ایل سی پیج 1941C ڈسکس کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا بعض اوقات نا ایڈمیشن بڑا غیر واضح سا ہوتا ہے، مبہم سا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کنڈیشنل بھی ہوتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو جائے نا، ایڈمیشن واضح نہیں ہے، مبہم ہے، کنڈیشنل ہے، تو اس پہ ایشو فریم کرنا، اس ایڈمیشن کے اوپر اس پہ شہادت قلم بند کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو ایڈمنسٹریشن آف سول جسٹس سسٹم کا پاکستان میں بھی اس طرح ہی ہے۔ اور 2003 سی ایم آر پیج 1261 اور 2007 سی ایم آر پیج 433 جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں کچھ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے اور واضح کرتی ہے کہ یار ایڈمیشن جب بھی کوئی پارٹی کرتی ہے، ہر چیز کو جانتے سمجھتے کرتی ہے، وہ بالکل واضح، کلیئر اور غیر مشروط ہونا چاہیے۔ اس بات میں 2009 ایم ایل ڈی پیج 397 جو ہے وہ بھی اس بات کو ایڈمیشن کے حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات یہ ہے کہ پلیڈنگ میں کیا گیا جو ایڈمیشن ہے نا، اس کو رنگل آؤٹ کیسے کریں گے، اور کسی کلیم کے تسلیم شدہ حصے کی حد تک دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے، باقی کلیم کی حد تک جو ہے وہ ٹرائل چلتا ہے۔ اور آرڈر 12 رول 6 جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کر دیتا ہے، اور 2005 ایم ایل ڈی پیج 233B جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں واضح کر دیتا ہے جب ایڈمیشن ہو گیا، دعویٰ لازمی بات ہے اسی پہ فیصلہ ہوگا، اسی فیصلے کی بنا پر ڈگری ہوگی، آگے معاملہ کیا چلنا ہے اس کی حد تک۔ اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریٹن سٹیٹمنٹ میں ایویزیو ڈینائل کرتے ہیں، تو ایویزیو ڈینائل جو ہے وہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کنٹینٹس کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ کلیئر کر دینا چاہیے، کبھی بھی مبہم بات کو یا غیر واضح نہیں رکھنا چاہیے۔ اور عام طور پہ ہمارے یہاں یہ بڑی غلطی ہے، میرے جیسے نالائق وکیل بھی بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں صاحب، کہ ہم لوگ کہتے ہیں انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے، انکار ہے۔ بھائی انکار ایویزیو ڈینائل جو ہے بعض اوقات مروا کے بھی رکھ دیتا ہے، اور عام طور پہ ایویزیو ڈینائل وڈ ناٹ اماؤنٹ ٹو این ایڈمیشن، یہ بھی بات ہے۔ اور اس حوالے سے NLR 2008 سیول ڈائجسٹ پیج 57 ہمیں انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ یہ ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن بعض صورتحال ایسی بن جاتی ہے، ہر کیس کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں صاحب،
اور بعض ایسے سرکمسٹانسز بھی سامنے آ جاتے ہیں جس میں ایویسو ڈینائل گلے بھی پڑ جاتا ہے، اور یہ گلے پڑتا ہے جب تو پھر 2017 میں MLD پیج 1331 جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ اب بات ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ نابالغ ہے یا انساؤنڈ پرسن ہے، تو اس کے مفاد کی صورت میں عدالت ایڈمیشن کے باوجود احتیاط سے کام لے گی، کیونکہ جو ایڈمیشن کرنے والی پارٹی ہے بھائی وہ تو نابالغ بچہ ہے یا وہ تو پاگل ہے، اب آگے اس کا نیکسٹ فرینڈ یا ولی آ گیا ہے، ولی تب جو ایڈمیشن کر رہا ہے، عدالت بہت زیادہ کینلی اس کو لے گی اور بڑے احتیاط کے ساتھ معاملے کو کرے گی، اور آرڈر 12 رول 6 کے ہر آسپیکٹ کو بڑے انداز سے دیکھے گی۔ اس حوالے سے 2007 CMR پیج 1684 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی ریٹرن ایڈمیشن نہیں ہوتا، اورل ایڈمیشن ہو جاتا ہے، پارٹی اورل ایڈمیشن کر جاتی ہے عدالت کے سامنے آ کے کسی فیکٹ کے اوپر بیان دیتے ہوئے، یا ایگزامینیشن یا انٹیروگیٹری کی ڈسکوری کے حوالے سے، تو اس کے اوپر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جب عدالت کے اندر پہنچ کے کوئی پارٹی اورل ایڈمیشن کر لیتی ہے، وہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اور بس یہ ہے کہ اس حوالے سے PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 93 اور 2007 CMR پیج 1684 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے وہ پرنسپلز ڈرا کر دیتی، اور یاد رکھیے گا کہ عدالت جو ہے انڈر آرڈر 12 رول 6 پارٹیز کی پلیڈنگز میں جو کیا گیا ایڈمیشن ہے اس کی بنا پہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور اس کی حد تک ڈگری بھی کر سکتی ہے، یعنی پیچھے کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے۔ اور اگر فریق اپنے کیس کا فیصلہ کسی تیسری آدمی کے بیان پر چھوڑ دیں تو اس تیسرے آدمی کا بیان جو ہے وہ اگر ایڈمیٹڈ کر لیتا ہے تو وہ بیان بھی ایڈمیشن کے زمرے میں آ جائے گا، وہ گلے بھی بڑھ جائے گا۔ اور اس حوالے سے 2007 MLD پیج 1366B اور 2007 CMR پیج 433 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اب بات وہی ایک بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ اگر ایڈمیشن کرنے والا ایک بندہ ہے اور اس کیس میں ڈیفینڈنٹ زیادہ ہیں، تو پھر کیا اس ڈیفینڈنٹ کی حد تک جو ہے جو ایڈمیشن کر رہا ہے اس کی حد تک دعویٰ ڈگری کیا جا سکتا ہوگا نا جی، کیونکہ آرڈر 12 کا رول 6 یہی کہتا ہے کہ اگر جو بندے نے آتے ہی ایڈمٹ کر لیا نا تو پھر اس کی حد تک تو کیس فارغ ہو گیا۔ اس حوالے سے 2006 CLC پیج 1287B جو ہے وہ ہمیں کچھ اس بات سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح سے ہے، اگر پارٹی کسی کو پاور آف اٹرنی دیتی ہے، اسپیشل پاور آف اٹرنی ٹو پرسو دا کیس، اور وہ ویلڈ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی پارٹی جو کہ ان ویلڈ پاور آف اٹرنی پہ کیس لڑ رہی ہے، رانگ ایٹ دا ویری بگننگ ہے، اس کے ایڈمیشن جو ہے وہ رول آؤٹ ہو سکتا ہے، وڈرال میں جا سکتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ڈیلیپیٹیڈ ایڈمیشن میں فال کر جائے گا۔ اس حوالے سے 2003 MLD پیج 319H جو ہے وہ ہمیں کچھ انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے۔ اور جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے جواب دعوے میں یا بیان میں، تو پھر جو مدعی ہے اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ عدالت کے نوٹس میں لائے، اور اپلیکیشن بھی آرڈر 12 رول 6 کے تحت وہ اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے کہ جناب مدعا علیہ نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ کے فلاں ضمن میں یہ بات ایڈمٹ کر لی ہے اور اس کی حد تک جو ہے فیصلہ کر دیا جائے۔ اس بات کو 1994 CLC پیج 91 اور 2001 CLC پیج 1224 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور 1993 SCMR پیج 1137B
2002 ILR پیج 2599, 2002 SCMR پیج 1173 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ سرکار کا کوئی محکمہ ہوتا ہے، درون ڈیوٹی ان کی طرف سے جو بھی سرکاری ملازم پیش ہوتا ہے وہ اس محکمے کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے۔ وہ اگر آ کے کوئی اقبال کر لیتا ہے، کوئی ایڈمٹ کر لیتا ہے، تو وہ اس سرکاری محکمے کے اوپر اس گورنمنٹ کے خلاف، اگر صوبہ پنجاب کے خلاف ہے تو وہ گورنمنٹ کے خلاف مقدمے میں اس کا کیا ہوا جو ایڈمیشن ہے وہ قابل پابندی ہوگا۔ اور اس بات کو 1992 MLD پیج 2219، 1992 SCMR پیج 2300B میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ دوستو آرڈر 12 جو ہے CPC 1908 کا، یہ بنیادی طور پہ ایڈمیشنز، اور اگر ایڈمیشن آپ کسی طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں مخالف فریق سے تو کام کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، اور سیول سوٹ جلدی ختم کرنے کا ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اور بہرحال دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم ٹیکنیکل سی بات تھی جو ایک دوست کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ڈسکشن چل رہی تھی، وہ تھی کنسنٹ ڈگری کہ جو کنسنٹ ڈگری جو ہے وہ 96 سیکشن 96 سب سیکشن 3 کہتی ہے کہ وہ پیلیبل نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ اس کی ٹیکنیکلٹی کے اوپر کافی گپ شپ ہوئی ہے ہماری، تو میں چاہتا تھا چلیں کچھ ٹائم نکال کے اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔